ہے، مگر کہہ دو الحمدللہ یہ صرف علاج اسلام کے پاس ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ ہمارا نوجوان بچہ کالج میں جانے کے بعد بھی گرل فرینڈ سے محفوظ رہے، چاہتے ہو کہ ہماری نوجوان بیٹی کالج میں جانے کے باوجود بھی گرل فرینڈ ہونے سے محفوظ رہے، اس کا ایک ہی علاج ہے، وہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز بھی حیائی سے بھی بچاتی ہے، نماز برائی سے بھی بچاتی ہے۔ اپنے بچوں کو نمازی بنا دو، اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا۔ تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ حضرت اب 10 منٹ زیادہ نہیں۔ جی زیادہ گندہ بیٹھ جاؤ۔ نہیں حضرت زیادہ پون گھنٹہ ہے۔ ہاں 11:18 ہوئی ہے۔ جی جی ہاں آپ لوگ تو پھر بولے تو مجھے مزہ آئے گا۔ سبحان اللہ، توجہ ہے نا؟ جی جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کی تعلیم کی طرف توجہ دلائی۔ آج ہماری راتیں ہیں، یہ رات کو 4 بجے تک نوجوان جگتا ہے، 3 بجے تک۔ آپ ہمارے محلوں میں چلے جائیں حضرت، ہمارے محلوں میں چلے جائیں، ہمارے محلے میں کیا ملتا ہے؟ رات کو 3 بجے بھی چکن دانا ہمارے محلے میں ملے گا۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہمارے محلے سے مراد میرے ابا کا محلہ نہیں، مسلمانوں کا محلہ۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ میرا وہ دھندا ہے۔ رات کو آدھی رات بھی غیر کو بھی کھانا ہے تو ہمارے یہاں آئیں گے، اور ہم فکر کرتے اپنے یہاں تو کسی کی ہمت نہیں کوئی آوے۔ ارے یار وہ جان بوجھ کے نہیں آتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں یہ 3-4 بجے تک گیمیں کھیلے گا، برائیاں کرے گا، غیبتیں کرے گا، اور پھر صبح نہ نوکری پہ صحیح سے جا سکے گا، نہ کاروبار صحیح سے کرے گا۔ آج ہماری تجارت ٹھپ کرانے میں ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہم رات پر جگتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ دن میں سوتے ہیں، فجر غائب۔ اچھا کچھ لوگ تو فجر تک بیٹھتے ہیں، اذان ہوتی ہے، چلو اب اذان ہو گئی اب گھر پہ جائیں۔ آپ سوچیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں تک رات کی جو ہے بیٹھک سے ایک بات یاد آئی، اللہ نے ہمیں سب سے اخیر میں بھیجا۔ اللہ نے ہمیں سب سے اخیر میں بھیجا۔ اللہ کا احسان تو دیکھو۔ ایک حدیث سناؤں، معراج کی رات لا مقام اللہ نے پروردگار نے اپنے محبوب سے پوچھا۔ اس حدیث کو اعلیٰ حضرت نے تجلی الیقین میں نقل فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے یا محمد هل غمک ان جعلتک آخر النبیین، اے پیارے کیا تمہیں کوئی افسوس ہے کہ تمہیں سب سے آخر میں اعلان نبوت کے لیے بھیجا ہے؟ دیکھو ایک ہی کام کے لیے جب لائن ہو نا تو فطرتاً سب کی تمنا ہوتی ہے کہ پہلے میری باری آ جائے۔ حضرت ابھی آپ کو کب سے ہو رہا ہے نہیں کہا بیٹھے تو پھر میں پڑھوں، ایسا ہوتا ہے، مجھے بھی ایسا ہو، آپ پڑھ رہے تھے مجھے بھی ایسا ہوگا، آپ بیٹھے تو میں بولوں۔ ایک فطرت ہے، یہ کیا ہے؟ اگر چند مقرر ہوں تو سب کی تمنا ہو کہ پہلے میری باری آ جائے۔ اس فطرت کے حساب سے پروردگار پوچھ رہا ہے محبوب آپ کو کوئی غم ہے کہ سب سے آخر میں بھیجا؟ قل تو لا یا رب، میں نے کہا اے رب مجھے کوئی افسوس نہیں۔ حل غم امتی کا ان جعلتم آخر الامم، پیارے تیری امت کو کوئی غم ہے، افسوس ہے کہ انہیں اخیر میں بھیجا؟ قل تو لا یا رب، میں نے عرض کی اے رب میری امت کو بھی کوئی غم نہیں۔ اب پروردگار فرماتا ہے اخبر امتک ان جعلتم آخر الامم لا افضع الامم عندهم ولا افضع عند الامم، پیارے اپنی امت کو خبر دے دو میں نے سب سے آخر میں اس لیے بھیجا ہے کہ ساری امتوں کو آپ کی امت کے سامنے رسوا کروں، مگر پیارے تیری امت کو کسی کے سامنے رسوا نہ کروں۔ آج جو ہے کسی پر نہیں کھلنے دیتے، وہ کب چاہیں گے کہ حشر میں میری رسوائی ہو؟ اب اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو رات کی بیٹھک میں لے جاتا ہوں، ابھی آپ پورے سمجھے نہیں ہیں۔ 4 دوست بیٹھتے ہیں رات کو 3 بجے تک 4 بجے تک، جب 4 بیٹھے ہو نا تو بات کس کی چلتی ہے؟ 5ویں کی، جو کل آیا تھا اور آج نہیں آیا ہے۔ ہاں یا نا؟ بے شک بے شک۔ بل دیکھا بہت بولا پھر بھی نہیں آیا، بائیڈی کہاں ہے بائیڈی کہاں؟
بے شک غلام ہے بیوی کا، بے شک بیوی کے ڈر سے نہیں آیا ہے۔ بے شک اب ہوتے ہوتے اس کی خوب کھلی، رات کے 2-3 بج گئے تو چوتھے نے کہا بھائی میں جاؤں؟ تو وہ گیا تو تیسرے نے کہا اس کو کب سے مس کال آتے تھے، یہ کوئی کم تھوڑی ہے، سائلنٹ رکھا تھا وہ تو میں نے دیکھ لی، اب اس کی سمانے شروع۔ اب یہ 3 جو کرتے کرتے جیسے ہی جو ہے گئے، یہ تیسرے نے کہا بھائی اب میں جاؤں، مجھے بھی جو ہے گھر پہ جانا ہے صبح۔ اب جیسے ہی گیا تو دوسرے نے کہا ہاں تو سب کا باپ ہے، اس کے سامنے کیوا ہی نہیں، اب اس کی کھلی۔ اب یہ 2 کرتے کرتے بیٹھے رہے 5 بجے تک، 2 میں سے ایک نے کہا میں جاؤں، وہ گیا تو ایک نے کہا یار میں بچ گیا، ورنہ مجھے معلوم ہے کہ میں کون ہوں، مگر میں بچ گیا۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، جی جی قوم عاد آئی، قوم سمود آئی، بنی اسرائیل آئے، یہ سب پہلے آئے، انہوں نے نبیوں کو کیسے ستایا، انہوں نے کیا کیا، نافرمانی کیا کی، سب کچھ قرآن میں۔ ہم نے اچھائی بھی ان کی جانی، برائی بھی ان کی جانی، مگر ہمارے بعد کوئی آنے والا نہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم کون ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہم کون ہیں، ہم جمعہ والے، ہم عید و بقرعید والے، ہم ماں باپ کے نافرمان، ہم جو ہے شریعت کو تربیت بنانے والے، یہ ہم، مگر ہمارے بعد کوئی آنے والا نہیں۔ کل قیامت کے دن بھی اس امت کا حساب اللہ تعالیٰ پردے سے لے گا۔ استاد زمن فرماتے ہیں آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، وہ کب چاہیں گے کہ حشر میں میری رسوائی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب تو سمجھ میں آیا آپ کو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ رات بھر جو ہمارے بچے بیٹھے رہتے ہیں، گیمیں کھیلتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، یہ غیبت ہی تو ہے۔ اور غیبت آج تک یہی نہیں، کبھی کبھی تو امام صاحب بھی آ جاتے ہیں غیبت میں، وہ بھی ٹاپک بن جاتے ہیں، کبھی مدرسے والے ٹاپک بن جاتے ہیں، اور حد تو یہ ہو گئی کہ اب تو صحابہ بھی ٹاپک بننے لگے ہیں۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ صحیح ہے نا؟ امام اعظم سے کسی نے پوچھا کہ حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، جنگ صفین، جمل، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت زبیر، ان تمام کے درمیان جو ہوا آپ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ امام اعظم نے فرمایا یہ وہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں مجھ سے نہیں پوچھے گا۔ ابو حنیفہ